مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے جو ادارے ہیں وہ یہ اہتمام کر رہے ہیں اب اپنے اداروں میں؟ کیونکہ دیکھیں پرانا ایک نظام جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ تو ایک بنیادی نظام ہے، ہم کہیں سے بھی اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، مگر جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اہل سنت کے اداروں میں کیا ان چیزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ایک عالم دین جب درس نظامی سے فراغت حاصل کر لے تو وہاں تک بھی عصری علوم جتنے ہونے چاہیے وہ اس کے پاس ہوں، اور اس کے بعد کوئی خاص سیشن کچھ سالوں پر محیط ہو کہ جس میں اس کی وہ تربیت کر دی جائے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جائے یا بے شک اپنے ہی وطن میں دین کی خدمت کرنا چاہے تو کسی بھی فورم پہ جا کر وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرے کہ میں لینگویج میں یا معلومات میں کسی بھی لحاظ سے کمزور ہوں اور میں دین کی بات پہنچانے میں وہ چیزیں میرے آگے آ رہی ہیں تو مانے ہو رہی ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بتائیں کہ کیا اہل سنت کے جو بڑے ہیں وہ اس پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور اپنے اداروں میں کیا اس کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ وہ افسر مستثنیات تو موجود ہوتے ہیں، صحیح، کہیں کہیں کچھ ادارے ہیں، کچھ نیٹ ورکس ہیں، ہمارا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک، صحیح، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو اب اس ڈگر پہ اور اس نہج پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت دیر سے، اور جس لیول پہ چاہیے تھا اور جس کوانٹٹی میں چاہیے تھا وہ نہیں۔ بہرحال ہم انہیں دیر آید درست آید کہہ سکتے ہیں، لیکن بوجھل دل کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کا وہ کام نہیں ہے اس ڈگر پہ اور اس فیلڈ میں جدید علوم کے حوالے سے اور اپنے اسکالرز، اپنے فضلاء کی تربیت کے حوالے سے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے اچھے اسپیکرز نہیں ملتے، اچھے اسپیکرز نہیں ملتے، اور پھر جو چیلنجز کو سمجھتے ہوں کاؤنٹر کر سکیں، ان سے نبرد آزما ہو سکیں، جی، تو یہ ہماری تربیت اور ٹریننگ نہیں ہے۔ ہم مدارس میں درسیات پڑھا کے انہیں بھیج دیتے ہیں، اور پھر زیادہ فوکس ہمارے فارغ التحصیل لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امامت کرنی ہے یا خطابت کرنی ہے۔ تو میں نے جب تھیسس لکھا تھا نا شہادت العالمیہ کا، وہ بھی میری اس کتاب کا حصہ ہے، ایک پورشن میں وہ ہے اور دوسرے پورشن میں میرے اداری ہیں۔ تو اس وقت سے میری یہ سوچ تھی، میں نے اس میں یہ بات مینشن کی ہے کہ یار آپ سب کو ایسا مال تیار نہ کریں، ایسی پروڈکٹ تیار نہ کریں کہ جو ایک ہی سٹاک پہ یا سٹال پہ بک سکتی ہو۔ کیا بات آپ ہے، ایسا مال آپ پروڈکشن دیں جو مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں سیل ہو سکتی ہو، تو وہ اس انداز میں تربیت کرنی چاہیے اور ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اہل سنت کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری تو اہل سنت و جماعت کی اوور آل بدقسمتی یہ ہے حافظ صاحب کہ ہمارا تعلیم پر فوکس ہی نہیں ہے، بالکل، ہم علم دوست نہیں ہیں۔ ہمارا کلچر، ہمارا جو ماحول ہے اوور آل، وہ ہمارا سرمایہ جو ہے، آپ دیکھیں نا کہ سید اعلیٰ حضرت نے اس دور میں لکھا کہ اہل سنت و جماعت کی فلاح کا کیا فارمولہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ درد دل کا اظہار کرتے ہوئے گئے کہ اہل سنت کا سرمایہ کہاں لگ رہا ہے؟ جی، تو آج آپ دیکھ لیں گنبدوں پہ لگتا ہے، اللہ، مزارات پہ لگتا ہے۔ اچھا، جو حقیقی پیر ہیں ان کی تو بات نہیں ہے، جو عالم ہیں ان کی تو بات نہیں ہے۔ حقیقی پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زندگی دین پڑھنے اور پڑھانے میں صرف ہو، جو تبلیغ دین میں گزرے۔ تو جو آج 2 نمبر لوگ بہروپی آ گئے ہیں، وہ سارا سرمایہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں سے کوئی عشر عشیر بچتا ہے تو وہ تعلیم و تعلم پہ یا درس و تدریس پہ یا لٹریچر کی اشاعت پہ لگتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اب اس سے آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ کیسے آپ دوسروں کے ساتھ اس دوڑ میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی قوم جو ہے اس کے عروج اور اس کے کمال اور اس کی فوز و فلاح اور اس کی کامیابی اور کامرانی کا اگر راز ایک نقطے میں کوئی ڈھونڈنا چاہے تو وہ صرف تعلیم ہے، صرف تعلیم ہے، صرف تعلیم۔ اللہ اللہ حافظ صاحب، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انقلاب محمدی علی صاحب صلاۃ وسلام کہ جو تاریخ آدمیت کا سب سے بڑا انقلاب ہے اور سب سے پرامن انقلاب ہے اور صبح قیامت تک اس کی نظیر نہیں ہے، تو اس کا اگر کوئی ایک جملے میں بتانا چاہے کہ اس انقلاب کی بیس کیا تھی تو وہ تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت۔
تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ آپ نے اس بات میں فخر فرمایا، باقی اپنی ہر شان کا ذکر فرمایا تو ساتھ فرمایا لا فخرا۔ کیا کہنے ہیں مصطفیٰ، واہ واہ یہ سمجھنے کی بات ہے، بہت کمال بات۔ ہر جامع ترمذی کی وہ حدیث ہے نا کتاب المناقب میں، باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 202 پہ، تو اس کا وہ حصہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر ہائے ہائے ہائے، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ اللہ اکبر، وانا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر ولا فخر، وانا اول من يحرك هلاك الجنہ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنین ولا فخر، وہاں ہر جگہ فرمایا لا فخر۔ اور یہ شان تھی، اور اس میں بھی وہ پوری حدیث چلے میں کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہاں فخر کا اظہار کیسے ہے۔ ایک تو انما کلمہ حسر ہے اور دوسرا سواق۔ وہ سنن دارمی کی حدیث آپ جانتے ہیں کہ حضور کی مسجد میں 2 حلقے بنے ہوئے تھے حضور کے تلامذہ کے، صحابہ کے، تو سرکار تشریف لائے تو آپ نے راؤنڈ کیا، چیک کیا، تو پھر فرمایا سینٹر میں کھڑے ہو کے فرمایا کلاہما علی خیر واحدہما افضل من صاحبہ، فرمایا دونوں کام اچھا کر رہے ہیں، خیر پر ہیں، لیکن ایک دوسرے سے افضل ہے۔ فرمایا یہ بیٹھ کے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اگر فین شاء آتا ہوں وین شاء منع ہو، اللہ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے، لیکن یہ بیٹھے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، اللہ اکبر، یہ بیٹھ کے فقہ دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ یعنی وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مناجات، ذکر فکر، یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں، میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے، یہ بیٹھ کے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہیں دونوں ہی خیر پر، دونوں ہی خیر، لیکن ایک دوسرے سے افضل ہے۔ کیا بات اور ہے، فرمایا کہ انما بعثت معلما، یہ فخر سے فرمایا، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں واہ واہ، لہذا میں تو ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، سبحان ثم اللہ، جلس فیہم، اللہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوگا ان کے حلقے میں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا فوکس علم پر، تعلیم پر، تدریس پر، تربیت پر، کہ آپ نے تو قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے شرط لکھ رکھی تھی کہ جو قیدی ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھاتا جائے اور آزاد ہوتا جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ، آپ اندازہ لگائیں ان حالات میں، کیا تو بات، اہل سنت و جماعت اگر اپنا ارتقاء اور احیاء اور نشأت ثانیہ، ریوائول چاہتے ہیں تو راستہ ایک ہی ہے کہ ہمیں علم کی طرف لوٹنا پڑے گا، بالکل صحیح، علم دوست کلچر کو فروغ دینا ہوگا، واہ 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 واہ، ہمیں خود علم کو، تعلیم تدریس کو فروغ دینا ہوگا اور اس کی سرپرستی کرنی ہوگی۔ اللہ، کاش ہمارا سرمایہ اس پہ لگے، یقین مانا تھا، یہ دل کی بات، مدارس پہ لگے، کیونکہ انفراسٹرکچر جو اس وقت ہمارا ہوا نا مدارس کا، اداروں کا، مطلب واقعی ایک اچھا تاجر نا وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیج رہا کہ وہاں کا ماحول، بھائی آپ تاجر ہو، آپ یہاں لگاؤ نا، ماحول بنانا کس نے ہے؟ ماحول کس نے بنانا، یہ اب پڑھانا بھی ہم نے ہے اور ماحول بھی ہم نے بنانا ہے۔ یہ ہے بات کہ آپ سرپرستی کریں گے تو ماحول جی بنے گا۔ حضور، جی حضور، آپ آئیں نا، آپ کے پاس جب مدارس والے جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرا کاروبار جو ہے وہ بہت مندہ جا رہا ہے، اللہ، آپ کو پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جب آپ انہی کے ہاں جب شادی ہو، انہی کے ہاں جب شادی ہو تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، ہر فنکشن کا بجٹ الگ ہوتا ہے، اچھا محفل نعت کروانی ہو اللہ، تو کتنا سرمایہ آ جاتا ہے، بالکل ہے صحیح، بالکل ہے صحیح، کسی پیر کو اگر آپ نے الوداع کرنا ہو آئے ہائے، تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، آستانے پہ جانا ہو تو کہاں سے کہاں تک ٹولیوں کی ٹولیاں اور گاڑیوں کی گاڑیاں جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔